اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اللہ تبارک و تعالی یہ جو رمضان المبارک ہمارے پاس تشریف لایا، ماشاءاللہ یہ پورے رونقوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ اور اپنی نورانیت کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس مہمان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کی رحمتیں، اس کی بہاریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو لوٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز سامعین کرام، رمضان المبارک کا ماشاءاللہ سے 10واں روزہ ہوا۔ خوش نصیب ہے جنہوں نے 10 کے 10 روزے رکھے، اور خوش نصیب ہوں گے اللہ توفیق عطا فرمائے کہ بقیہ روزے بھی رکھیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر جو ارشاد فرمایا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے، فمن شاہدہ، جس کو یہ مہینہ مل جائے، منکم الشہر، تم میں سے، تو فلیصم، اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ اسے کیا کرنا چاہیے؟ روزہ رکھنا چاہیے۔ اب روزہ اس فرمان کے مطابق روزہ کیا ہو گیا؟ اس فرمان کے مطابق کہ روزہ بندے کے اوپر فرض ہو گیا، مرد ہو یا عورت، عاقل ہے، بالغ ہے، تو اس بندے صاحب ایمان ہے تو اس کے اوپر روزہ فرض ہو گیا۔ پچھلے جمعہ کی آیت کریمہ کے اندر بھی یہی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے اللہ نے فرض کیے ہیں۔ جس طریقے سے نماز فرض نہیں ہے، اسی طریقے سے سال میں ایک مہینہ، پورے سال میں صرف ایک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے اوپر روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ تو جب یہ روزے فرض ہیں، بندے کو کوئی شرعی عذر بھی نہیں ہے، تو فرض روزہ جب ہو تو بندہ شرعی عذر کے بنا اس کو چھوڑ سکتا نہیں ہے، افطار کر سکتا نہیں ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کی بڑی پیاری حدیث واقعہ ہے، اور ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو بغیر شرعی عذر کے روزے کو چھوڑ دیں، افطار کر لیں، روزہ نہ رکھیں، ان کے لیے یہ سبق ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کی حدیث پاک اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان المبارک کا روزہ بغیر شرعی عذر کے، بغیر مرض کے، مریض کی تو اور بات ہے نا، وہ علیحدہ ایک شرعی مسائل ہے، لیکن صحت مند ہے، تندرست ہے، بالغ ہے، عاقل ہے، تو وہ شخص بغیر شرعی عذر کے ایک روزہ چھوڑے گا تو میرے محبوب نے فرمایا ایک روزہ چھوڑے اور پھر سارا سال اس روزے کی قضا کرے، لیکن رمضان کی جو روزے کی فضیلت ہے نا، وہ سارا سال بھی روزے رکھے گا، وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی اس کو۔ یعنی ایک روزہ چھوڑے رمضان المبارک کا، ایک روزہ بغیر شرعی عذر کے، اور پھر اس روزے کی قضا کے اندر اس کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے وہ بندہ کیا کرے؟ سارا سال روزے رکھے، تو میرے محبوب نے فرمایا کہ رمضان کے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکیں گے وہ سارا سال کے روزے۔ اتنی فضیلت ہے رمضان کے روزے کی، اتنی فضیلت۔ اور یہاں پر مجھے بات یاد آ گئی کہ ایک بزرگ تھے، ان کا معمول یہ تھا کہ ہمیشہ با جماعت نماز ادا کرنی ہے، ہمیشہ با جماعت نماز ادا کرنی ہے، ان کا یہ معمول تھا کہ با جماعت نماز ادا کرنی ہے۔ تو وہ ہمیشہ با جماعت نماز ادا کرتے تھے، ہمیشہ با جماعت نماز ادا کرتے تھے، لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا، فوتگی ہوگی گھر میں، اور نماز با جماعت ادا نہ کر سکے، نماز چھوٹ گئی اس کی، نماز چھوٹ گئی اس کی۔ جب ادا نہ کر سکے تو بڑا افسوس ہوا، بعد میں سوچ آئی، کیونکہ ایک نماز جو با جماعت ادا کی جاتی ہے، ایک نماز اللہ تبارک و تعالیٰ 27 نمازوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ کتنی نمازوں کا؟ ایک نماز جو با جماعت ادا کی ہے نا بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے، رحیم ہے، قدیر ہے، قادر ہے، اللہ پاک عطا کرنے والا ہے۔ ایک نماز با جماعت جس نے مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کی، اللہ پاک اسے 27 درجے اور 27 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر اس سے اگلی بات نہ بتاؤں، اگلی بات تو بتا تو دوں نا، اللہ پاک کسی ایک کو بھی عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ پھر جو بندہ صاحب دستار ہو، عمامہ کی شریف کے ساتھ،
امامہ شریف کے ساتھ جو بندہ با جماعت ادا کرے، یہ بھی سن لیں پھر یہ بات مجھے ساتھ میں یہ بھی یاد کہ ایک تو ہے جماعت کے ساتھ پڑھی اور کپڑا دوسرا ہے، ٹوپی پہنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، سر ڈھانپنا ہونا چاہیے، سر ڈھکا رہنا چاہیے۔ فرمایا کہ پھر اللہ پاک 27 نمازیں اور اللہ توفیق عطا کر دے امامہ شریف سجا لیا، دستار سجا لی، حضور کی سنت سمجھتے ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پیروی کے اندر پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یہ اور علماء نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر 70 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے اس کو، جو دستار کے ساتھ نماز ادا کی جائے پھر اللہ پاک کتنا ثواب عطا فرماتا ہے؟ 70 نمازوں کا ثواب عطا۔ اچھا وہ بزرگ کی بات تھی، فرمایا کہ ہمیشہ با جماعت نماز ادا کرتا تھا، ہمیشہ با جماعت۔ یار بڑی حیرانگی کی بات ہے یار، ہمارا حال تو یہ کہ ہم اکیلے بھی بعض کا نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اور ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری یہ تھی کہ کبھی جماعت ہی نہیں چھوٹی تھی، ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، ان کی جماعت ہی نہیں کبھی چھوٹی تھی، ہمیشہ جماعت کے ساتھ نماز ادا فرمائی تھی اور ہمیشہ جماعت کے ساتھ۔ فرمایا کہ جب فوتی ہوئی تو پھر میری نماز چھوٹی، جماعت چھوٹی۔ اب دیکھیں جماعت کا کتنا بڑا فائدہ ہے، تو وہ بات وہاں سے یاد آئی کہ رمضان المبارک کا ایک روزہ اور باقی سارا سال روزے رکھتے رہو تو جو رمضان کے روزے کی فضیلت تھی نا، وہ سارا سال روزے اگرچہ ثواب ملے گا لیکن فضیلت کس کی ہے؟ اس کی فضیلت ہے۔ فرمایا کہ میری نماز چھوٹی، با جماعت چھوٹی۔ پھر میں نے کہا، سوچا، ذہن میں خیال آیا، یار نماز با جماعت جب بندہ پڑھے اللہ 27 نمازوں کا ثواب عطا کرتا ہے، تو میں 27 مرتبہ نماز پڑھ لیتا ہوں۔ میں کیا کر لیتا ہوں؟ 27 مرتبہ نماز ہی پڑھ لیتا ہوں، مجھے ثواب تو مل جائے گا۔ فرمایا کہ ایک دفعہ نماز پڑھی، دوسری دفعہ نماز پڑھی، تیسری دفعہ نماز پڑھی، 27 نمازیں پڑھ کے نا میں بیٹھا نا، پھر غیب سے آواز آئی، اے میرے بندے تو نے 27 نمازیں تو پڑھ لی ہیں، 27 نمازیں پڑھ لی ہیں، اب ذرا یہ بتا کہ جب بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس پر جو میری رحمتیں نازل ہوتی ہے وہ رحمتیں کہاں سے لے کر آئے گا تو؟ اور رحمتیں تجھے کہاں سے ملیں گی؟ میں بعد جماعت جب بندہ نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور ایک فضیلت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ میں کہ وہ فضیلتیں اور وہ رحمتیں کہاں سے لے کر آئے گا؟ تو نے 27 بار تو نماز سے پڑھ دی ہے۔ تو یہی رمضان المبارک کے بارے میں، رمضان المبارک کا ایک روزہ ایک جانب اور باقی سال بھر آپ روزے رکھتے رہیں، اس کی قضا کے اندر میں کہ وہ مقام نہیں پا سکے گے۔ اور جو روزہ رکھتے ہیں وہ خوش نصیب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا کی۔ اور یاد رکھ روزے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روزے کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر بندے نے صرف دن میں، رات میں بھی نہیں، صرف دن میں۔ پہلے تو یہ تھا، پہلے آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے تھا؟ پہلے جب عشاء کی نماز جب آپ پڑھ رہے ہیں نا، اس وقت تک سونے سے پہلے اب جو کچھ بھی کھا لیں گے نا، تو جو کچھ کھا سکتے ہیں وہ کھا سکتے ہیں جب تک جاگ رہے ہیں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد۔ لیکن جب آپ سو کر اٹھے، پہلے یہ تھا شروع اسلام کے اندر کہ آپ نے عشاء کے بعد نماز پڑھی اور جو کچھ جب تک آپ جاگ رہے ہیں، 12 بجے تک جاگے، 1 بجے تک جاگے، 11 بجے تک جاگے، آپ کھا پی سکتے تھے۔ لیکن جب سو گئے، سو کر اٹھے تو آپ کا روزہ شروع ہو چکا تھا۔ پہلے رات کو بھی ایک طرح سے روزہ تھا۔ پھر وہ بڑی ایک علیحدہ سے بات ہے کہ وہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ وہ کام کرتے تھے، اور کام کر کے گھر میں واپس آئے، عشاء کی نماز پڑھی، آنکھ لگ گئی، سو گئے، کھا پی نہ سکے۔ اگلے دن پھر کیا ہو گیا جی؟ کام پہ چلے گئے تو حالت ان کے بڑی کیا ہو گئی؟ خراب ہو گئی۔ شدت پیاس، شدت بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو گیا، بے ہوش ہو گئے۔ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سارا معاجرہ عرض کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آیت کریمہ نازل کی کہ اب تم لوگ کو اجازت ہے کہ سحری جب ہو، یعنی رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو جاؤ اور طلوع فجر تک تم کھا لو، پی لو، سحری کرو۔ اب تمہیں اس چیز کی اب مطلب کیا ہے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ اب ہم نے صرف دن میں روزہ رکھنا ہے، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک یہ روزہ ہے، اور ہم نے کھانا پینا نہیں ہے، ازدواجی تعلق قائم کرنا نہیں ہے، یہ ہے ہمارا روزہ۔ تو یہ صرف سال میں کتنے؟ 1 مہینہ روزہ رکھنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر جب تم روزہ رکھو گے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بیماریاں بھی دور فرما دے گا۔ صوموا تصحوا، روزہ رکھو، اللہ پاک کیا کرے گا؟ تمہیں صحت عطا کر دے گا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، تو ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہوں گے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑا قادر ہے نا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو ایسا بھی بنا دیتا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی نہیں کچھ کھا سکتے ہیں۔ ایک مہینہ نہیں رکے تو اللہ پاک سارا سال بھی بعض اوقات روک دیتا ہے، ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کھانا، آپ نے وہ نہیں کھانا، آپ نے یہ نہیں کھانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قدیر ہے، قادر ہے، اور اللہ پاک جب کام لینا چاہے نا تو اس کے لیے بڑا آسان ہے۔ مولوی حضرات کہتے رہے کہ نقاب کر لو، مولوی حضرات کیا کہتے رہے؟ پردہ کر لو، نقاب کر لو، پردہ کر لو، نقاب کر لو، تو توجہ اتنی نہیں گئی۔ اللہ پاک نے ایک وائرس بھیجا جو نظر بھی نہیں آتا، ساروں کو پردہ کرا دیا، مردوں کو بھی کروا دیا۔ اللہ قادر ہے نا۔ تو علماء کہتے رہے نمازیں پڑھتے رہو، لائنوں میں لگتے رہو، لائنوں میں لگتے رہو، یعنی صحبت نہیں ہے نا 5 منٹ کے لیے لائن کے اندر لگنا، جی 20 منٹ عشاء کی نماز کے رمضان کے علاوہ آپ لگا لیں، نہیں آتے۔ اب چینی کے لیے مارے کس طرح قطاریں لگ رہی ہیں، کس طرح قطاریں لگ رہی ہیں۔ کبھی پیٹرول کا بحران پیدا ہو جائے تو پیٹرول پمپ پہ دیکھیے 2 گھنٹے لوگ انتظار کر کے قطاروں میں۔ اللہ بڑا قدیر ہے۔ حضور کی سنت پر علماء عمل کرواتے رہے، یار عمل کرو، کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھو، کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو، کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھونا ہے اور کھانے کے بعد بھی کیا کرنا ہے جی؟ ہاتھ دھونا ہے، کھانے کے بعد بھی۔ علماء کہتے رہے، لیکن اللہ پاک نے پھر یہ کیا، کرتے ہوں گے، عمل کرتے ہوں گے، بعد والا عمل کم تھا، اب ہر 20 منٹ کے بعد ہاتھ دھوئے جا رہے ہیں، 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھوئے جا رہے ہیں۔ گھر میں آؤ تو ہاتھ دھو، گھر سے باہر جاؤ ہاتھ دھو کر جاؤ، واپس آؤ پھر ہاتھ دھو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدیر ہے۔ بندے کی بھلائی اسی کے اندر ہے کہ بندہ کیا کر لے، اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لے، اس میں بندے کی بھلائی ہے۔ اور اللہ کریم کتنا ہے، بڑا کریم ہے اللہ بڑا رحیم ہے۔ سعودی عرب کا بڑا مالدار شخص بیمار ہو گیا، اس وائرس کا شکار ہو گیا، وبا کا شکار ہو گیا۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، ایک بات جہاں تک میرا وہ ایک آپ کہہ رہے ہیں ناقص تجربہ ہے کہ یہ وائرس اس بندے کے اوپر زیادہ حملہ آور ہو جاتا ہے جو بندہ دین سے ذرا دور ہوتا ہے۔ جس بندے کو پتہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر میرا قلم اس طریقے سے لکھا ہوگا تو اس طریقے سے ہو جائے گا، اگر اللہ کی طرف سے نہیں لکھا ہوا تو پھر جو مرضی ہو جائے بندہ کبھی بھی نہیں جائے گا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور یہ وائرس زیادہ میں کہتا ہوں کرنے پھیپھڑوں پر حملہ کرتا ہے، یہ زیادہ دماغ پر حملہ کرتا ہے، بندے کے نفسیاتی حملہ زیادہ ہوتا ہے۔ بندہ نہ بھی بیمار ہو لگے گا میں بیمار ہوں، اور ایسے لوگ مجھے ملے بھی ہیں کہہ رہے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا سانس دب رہا ہے، لگتا ہے میں مرنے والا ہوں، اور الحمدللہ وہ جی رہا ہے۔ تو یہ نفسیاتی طور پر بہرحال میں بات، وہ سعودی عرب کا بڑا مالدار شخص تھا۔ اللہ کتنا کریم ہے، اللہ نے تجھے نعمتیں کتنی دی ہیں تو حساب ہی نہیں کر سکتا، تو شکر ہی نہیں ادا کر سکتا۔ ہر سانس کے ساتھ بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے تو کر سکتا نہیں ہے۔ اللہ نے تجھے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ وہ بڑا مالدار شخص تھا، اس کو یہ وائرس لگ گیا، 10 دن 8 دن 12 دن ہاسپٹل میں رہا، 10 دن 12 دن 8 دن ہاسپٹل میں رہا۔ اللہ نے صحت عطا کر دی، اللہ پاک نے صحت عطا کر دی۔ واپس اپنے گھر میں جیسے قدم رکھا نا تو بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ اس کو بل دیا گیا نا، بل دیا گیا، لاکھوں ریال کا بل بن گیا اس کا، لاکھوں ریال کا۔ تو بل دیکھا، گھر میں آیا، رونے لگ گیا۔ تو احباب کہنے لگے، اس کے رشتہ دار کہنے لگے اب آپ صحت مند ہیں، ٹھیک ہے، روتے کس لیے ہیں؟ کہہ رہا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میرے پیسے خرچ ہو گئے، اس لیے نہیں رو رہا کہ میرا پیسہ لگ گیا، تو میں اس لیے رو رہا ہوں کہ تم لوگ مجھے بتاؤ کہ میں ہاسپٹل میں کتنے دن رہا۔ انہوں نے کہا جی 10 دن مثال کے طور پر ہاسپٹل کے اندر ہے۔ انہوں نے کہا 10 دن ہاسپٹل میں رہا، اور یہ بل کس چیز کا؟ انہوں نے کہا آکسیجن کا بل ہے جو آپ کو آکسیجن لگتا رہا اتنے دن تک۔ کہنا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ 10 دن میں نے دنیا داروں سے آکسیجن لگوایا، لوگوں سے آکسیجن لگوایا، تو لاکھوں روپے بل بن کے آ گیا۔ وہ کریم جو مجھے 70 سال سے فری میں آکسیجن دے رہا ہے، 70 سال ہو گئے فری کے اندر آکسیجن لے رہا ہوں، سانس آ بھی رہی ہے، سانس جا بھی رہی ہے، سانس آ بھی۔ تو بتائیں 10 دن کا اگر لاکھوں ریال یہ بل بن گیا ہے تو 70 سال میں نے کتنی آکسیجن استعمال کی ہوگی؟ ہاں میں نے اس کو کتنا منایا ہے، میں نے اس کو کتنا پے کیا ہے، میں نے اس کی خوشنودی کتنی حاصل کی ہے، میں نے اس کا کتنا شکر ادا کیا جو 70 سالوں سے مجھے فری آکسیجن دے رہا تھا۔ اللہ اتنا کریم ہے، اللہ اتنا رحیم ہے، بندے کے اوپر اللہ کی نماز سے رحمتیں کتنی ہیں۔ بہرحال یہ بات اور تھی،
سرکار علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص رمضان کا روزہ چھوڑے پھر سارا سال اس روزے کی قضا کرے، جو رمضان میں برکتیں ملنی سی تھی نا، وہ سارا سال روزہ رکھنے سے برکتیں حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ رمضان کی فضیلت رمضان کے ساتھ یار وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے رمضان کو اپنایا، رمضان میں روزے رکھے اور عبادات کی، یہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جو مزدور بندہ جو زیادہ محنت کرتا ہے وہ روزہ چھوڑ دیتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ یار میں کس طریقے سے روزہ رکھوں، کس طریقے سے میں نے کمانا ہے، میں نے کرنا، کتنا کما لے گا، کتنا 5,000 روپے ڈیلی کما لے گا۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، سمپل سی بات بتاؤ، آپ کے سامنے ایک جانب 5,000 رکھ دیا جائے، ایک جانب 5,000 روپیہ پڑا ہے اور دوسری جانب آپ کے 5 کروڑ روپے، اور اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے، اس سے بھی بڑھا دیتا ہے۔ ایک جانب آپ کے 5 کروڑ روپے رکھ دیا جائے تو آپ پسند کریں گے کہ 5,000 کو اٹھائیں اور 5 کروڑ کو چھوڑ دیں؟ کبھی بھی پسند نہیں کریں گے، اور آپ کی کوشش یہ ہوگی کہ میں زیادہ سے زیادہ روپیہ جو ہے نا وہ حاصل کروں۔ فرمایا کہ جب تو روزہ رکھتا ہے نا اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ پاک تجھے ایسا اجر عطا کرتا ہے، ایسا اجر کہ جنت تجھے عطا کر دیتا ہے اللہ پاک۔ اور جنت تو ہر انسان کا، اور جنت میں جب جائیں گے نا تو وہی کا علیحدہ بات بن جاتی ہے کہ جنت کے اندر بندہ جب جنت کی نعمتیں دیکھے گا نا، جنت کا ایک چکر بھی لگائے نا بندہ جنت کا، یا جنت کی ایک نعمت چکھ لے، فرمایا کہ دنیا میں جتنی مصیبتیں ہوں گی نا وہ ساری بھول جائیں گی، اس کو بھول جائے گا سارا، جنت کو دیکھے گا، جنت کا نظارہ کرے گا۔ اگرچہ دنیا میں ہر وقت وہ مصیبت میں رہا، پریشانی میں رہا، دکھ کے اندر رہا، لیکن جنت کی نعمتیں جب دیکھے گا، جنت کا نظارہ کرے گا، ساری نعمتیں بھول جائیں گی، ساری تکلیفیں بھول جائیں گی اس کو۔ اور جو شخص دنیا میں ہر وقت عیش و آرام کے اندر رہا، یاد رکھے عیش و آرام کے اندر، اور دن کو بھی عیش، رات کو بھی عیش، ہر سہولت موجود ہے اور ہر نعمت موجود ہے، اعلیٰ بستر ہے، اعلیٰ لباس ہے اور اعلیٰ مکان ہے، اعلیٰ رہائش ہے، میں کہ اس کو جہنم کا ایک چکر لگایا جائے گا نا تو اس کی جنت، جو دنیا کی جتنی نعمتیں اور راحتیں اور جتنا بھی سکون ہوگا وہ سارا بھول جائے گا، اور اسے لگے گا کہ مجھے کبھی سکون ملا ہی نہیں ہے۔ اور جسے جنت دکھائی جائے گی وہ کہے گا کبھی مجھے دکھ ملا ہی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث پاک فکر انگیز ہے، فکر انگیز ہے، بندے کو فکر میں مبتلا کرتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو فرمایا کہ اے میرے صحابہ قریب ہو جاؤ۔ صحابہ کرام قریب ہو گئے، حضور تشریف لا رہے ہیں، حضور تشریف لائے، فرمایا قریب ہو گیا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے منبر کی دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ تیسرے درجے پر میرے آقا نے قدم رکھا، پھر بھی فرمایا آمین۔ اب صحابہ کو آمین تو سنائی دے رہی ہے، لیکن جو دعا مانگی جا رہی ہے میرے صحابہ کو وہ دعا سنائی دے رہی، تو ان کو ذرا عجیب سا لگا۔ فرسٹ ٹائم تھا یہ کہ حضور آمین کہہ رہے ہوں، آمین کہہ رہے ہوں، آمین کہہ رہے ہوں۔ پہلے درجے پہ قدم رکھا آمین، دوسرے پہ آمین، تیسرے پہ بھی آمین کہا۔ آقا کریم علیہ السلام جب فارغ ہوئے، حضور علیہ السلام صحابہ کرام علیہم رضوان، تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے وہ بات سنی جو پہلے نہیں سنی، حضور آپ نے پہلے درجے پر منبر کے قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسرے پر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسرے پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ، جب میں منبر پر تشریف لے جا رہا تھا تو جبریل آ گئے، اور جبریل دعا کر رہے تھے، میں جبریل کی دعا کے اوپر آمین کہہ رہا تھا۔ یا رسول اللہ وہ دعا کیا کر رہے تھے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دعا یہ کر رہے تھے کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، وہ تباہ ہو جائے، ذلیل ہو جائے، کہ جس کو رمضان ملا اور وہ بخشش نہ کروا سکا اپنی، جس کو رمضان ملا وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ آقا نے فرمایا کہ میں نے پھر آمین کہا۔ مجھے بتاؤ کہ آمین جب رسول اللہ کہہ دیں تو دعا کی قبولیت میں کوئی شک؟ اللہ۔ دوسرے درجے پر قدم رکھا تو جبریل نے دعا کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ شخص بھی تباہ ہو جائے کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور واپس درود و سلام نہ بھیجے۔
آپ کا ذکر سنے اور آپ پر درود نہ بھیجے وہ بھی ناکام ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ آقا نے فرمایا میں نے کہا آمین۔ تیسرا وہ شخص جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کے اندر پایا، دونوں کو یا ایک کو، ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جا سکا، میں وہ بھی ناکام ہو جائے، تباہ ہو جائے، ذلیل ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ تو یہ حضور کی دعا ہے۔ 3 دعائیں ہو گئی کہ والدین کا نافرمان یعنی ان کا خدمت گزار نہیں ہے، اور پھر فرمایا کہ جو مجھ پر درود نہیں پڑتا میرا ذکر سن کے، اور تیسرا وہ شخص جو رمضان پائے اور رمضان کے اندر روزہ نہ رکھے، یا رمضان کا روزہ اور قرآن مجید کی تلاوت۔ میرے آقا علیہ السلام کا دوسرا فرمان ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو رمضان مبارک کے اندر بندہ جب نیکیاں کرتا ہے تو رمضان بھی اس کی سفارش کرتا ہے، قرآن بھی اس کی سفارش کرتا ہے اس بندے کی۔ رمضان اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مالک کہ میں نے اس بندے کو کھانے پینے سے روکا، اور قرآن کہتا ہے کہ میں نے اس بندے کو سونے سے روکا۔ میں نے جب تراویح پڑھتی ہیں تو ہم سونا ترک کر دیتے ہیں نا کچھ دیر کے لیے، یا رات 10 بجے تک تراویح ہونی ہے، 8:30 سے لے کر 10 بجے تک، تو اس وقت تک ہم سو سکتے نہیں ہیں۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے ہم سوتے بھی نہیں ہیں اور سنتے بھی نہیں ہیں، یعنی ہم سوتے بھی نہیں ہیں اور ہم قرآن آ کر سنتے بھی نہیں ہیں۔ قرآن کی برکتیں تو ایسی ہیں، میں آج ایک حدیث پڑھ کے باغ ہو گیا، بڑا مجھے لطف آیا، مزہ آیا حدیث پاک پڑھ کے، یار اللہ اتنا کریم، اللہ اتنا رحیم، اتنی آسانی بندے کے لیے، اور بندہ ہی ناسمجھ ہوا جو ادھر ادھر جا رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں نہیں آ رہا، اور اللہ پاک کی رحمتیں تو تیرا استقبال کر رہی ہیں، اللہ پاک کی کتنی رحمتیں تیرے اوپر۔ میں حدیث پڑھ کے یقین جانے باغ ہو گیا۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا، لوگ کہتے ہیں قرآن کیسے پڑھے، قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ لوگ بعض اوقات کہتے ہیں یار قرآن کیا، کچھ لوگ قرآن اس وجہ سے نہیں پڑھتے کہ وہ اٹک اٹک پڑھتے ہیں، بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ میں حدیث پاک پڑھی باغ ہو گیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتے ہیں کہ میرے سرتاج نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قاری ہے نا، یعنی قرآن صحیح پڑھتا ہے، قرآن صحیح پڑھتا ہے، اور وہ سپارہ کتنا پڑھے گا بھائی، ایک سپارے پہ 20 منٹ لگا دے گا، قاری ہے، حافظ ہے۔ فرمایا ایک وہ شخص ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو اٹک کے پڑھتا ہے، اٹک کے شاخ گزرتا ہے، اس کو مشکل ہوتی ہے پڑھنے کے اندر۔ فرمایا کہ وہ 25 منٹ نہیں لگاتا بلکہ گھنٹہ لگا دیتا ہے۔ ام المومنین نے فرمایا، میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو اٹک کے پڑھتا ہے اور وہ شخص جو جلدی پڑھ جاتا ہے، اللہ پاک اس کو سنگل اور اٹک کر پڑھنے والے کو اللہ پاک ڈبل ثواب عطا فرمائے گا۔ کمال کی بات ہے، میں کہ جس کو مشکل ہو قرآن پڑھنے کے اندر، جو اٹک کے پڑھے، فرمایا اسے اللہ پاک ایک ثواب نہیں، اللہ پاک اسے ڈبل ثواب عطا فرمائے گا۔ تو پھر اور کیا چاہیے؟ اور پھر اس سے کمال کی بات، اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں۔ کچھ آپ ٹائم بنا لیا کریں، سحری کے ٹائم بنا لیں، افطاری کے ٹائم بنا لیں، دن میں بنا لیں، ایک ٹائم بنا لیں۔ آپ قرآن اٹھا کے لے آئیں، جو گھر کا سربراہ ہے آپ قرآن اٹھا کر لے آئیں، اور ایک ٹائم رکھ لیں کہ اس ٹائم نے نا ہم نے بس قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ بیٹا میں نے بھی کرنی ہے اور آپ لوگ نے بھی کیا کرنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ آپ کو یہ نہیں کہ گھنٹہ لگائیں، آپ 15 منٹ رکھ لیں بس۔ اللہ پاک تو اتنا کریم ہے، آپ ایک حرف پڑھیں گے اللہ 10 نیکی عطا فرمائے گا۔ اللہ اتنا کریم ہے، آپ 15 منٹ رکھ لیں، 10 منٹ رکھ لیں، لیکن روٹین بنائیں کہ خود بھی اٹھائیں اور بچوں کے بھی اٹھائیں، اور جب بچوں کو اٹھوائیں گے بچہ پڑھے گا نا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آپ فرماتے ہیں میں قبرستان کے پاس سے گزرا، میں جب میں قبرستان کے پاس سے گزرا تو میں نے اپنی نگاہ نبوت سے دیکھا کہ ایک قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ میں چلا گیا، میں پھر واپس آیا تو اب میں نے کیا دیکھا؟ اب میں نے یہ دیکھا جس قبر والے پر عذاب ہو رہا تھا نا، اسی قبر والے پر اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ قبر کے اندر پہلے تکلیف میں دام میں نے دیکھا خوشحال تھا، میں بڑا حیران ہوا، میں نے عرض کی مالک یہ کیا ماجرا؟ ابھی تو میں گیا تھا، ابھی میں گیا تو یہ شخص کیا تھا؟ عذاب میں گرفتار تھا، اور اس کی قبر کے اوپر کیا ہو رہا تھا جی؟ عذاب نازل ہو رہا تھا، اور یہ بندہ تکلیف میں تھا، پریشانی میں تھا۔ مالک کیا ہوا ایسا کہ سارا منظر ہی بدل گیا، ہر چیز ہی بدل گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے میرے عیسیٰ روح اللہ،
اصل میں بات یہ ہے کہ جب اس بندے کا وصال ہوا نا، اس بندے کا وصال ہوا، انتقال ہوا اس بندے کا، تو اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کا وصال ہو گیا۔ اب اس کی بیوی جب حاملہ تھی، اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، آج وہ بیٹا 4 سال کا ہو گیا۔ تو پھر مالک فرمایا کہ یہ بیٹا، اس کا بیٹا آج پہلا دن ہے مدرسے کے اندر گیا ہے، آج پہلا دن ہے، یہ کہاں گیا ہے؟ مدرسے میں گیا ہے۔ تو مالک پھر فرمایا کہ اس نے مدرسے میں جا کر پڑھا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک تو بڑا رحمان ہے، مالک تو بڑا رحیم ہے، مالک تو بڑی رحمتیں کرتا ہے۔ مجھے بتا کہ جس کا بچہ زمین کے اوپر بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہو کہ مالک تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے، تو بڑا رحمان ہے، بتا میں اس کے والد کو عذاب کروں؟ میں اس کے والد کے اوپر اپنی رحمتیں نہ نازل کروں؟ جس کا بچہ زمین کے اوپر بیٹھ کر یہ پڑھ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع، جو بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے، بڑی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ فرمایا کہ پڑھا اس کے بچے نے ہے بسم اللہ، اور رحمتیں اللہ پاک نے اس کی قبر کے اوپر کر دی ہیں۔ تو یہ فائدہ ہوگا جب بچے کو آپ یہ تربیت دے کر جائیں گے، بچے کو یہ سکھا کر جائیں گے کہ بچہ تو نے یہ پڑھنا ہے قرآن، تو پھر قرآن جب پڑھے گا تو قرآن سفارش بھی کرے گا، رمضان سفارش بھی کرے گا۔ کیسے سفارش ہوگی؟ اب یہ بھی سنیں کیسے سفارش ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں رمضان اللہ پاک کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے گا، کھڑا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان سے گفتگو فرمائے گا، سل من حاجتک یا رمضان، اے رمضان اپنی حاجت بیان کر، سوال کر، کیا کرنا چاہتا ہے سوال کر۔ وہ سوال کرے گا، مالک میں روزہ داروں کو لینا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ جا پھر خذ بید من عرف حقک، کہ رمضان جا اس بندے کا ہاتھ پکڑ کر میری بارگاہ میں لے آ جس نے تیرا حق پہچانا، اور تو مہمان بن کے گیا، تیری مہمان نوازی کی، تیری قدر کی، تیرا احترام کیا، اور تیرا روزہ رکھا، رات کو قرآن پڑھا، قرآن سنا، تراویح پڑھی، جا اس کو لے آ۔ اب رمضان جائے گا، میدان محشر کا چکر لگائے گا، لوگ تو پریشان ہوں گے نا، بے حال ہوں گے، کوئی آئے، کوئی ہمارا دست پکڑے، ہمارا ہاتھ پکڑے، ہماری سفارش کرے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ لوگ اس وقت پریشانی میں مبتلا ہوں گے، اور رمضان روزہ داروں کو محشر میں تلاش کر رہا ہوگا، اور کس نے روزہ رکھا ہے؟ اچھا وہ روزہ دار ہے، آ جا، وہ روزہ دار ہے، چل تو بھی آ جا، یہ روزہ دار ہے، تو بھی آ جا۔ اب سارے روزہ دار رمضان کے پیچھے پیچھے، رمضان اللہ کی بارگاہ میں آگے آگے اب آ جائے گا۔ اب رمضان اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، روزہ دار اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا اب رمضان کیا چاہتا ہے؟ رمضان مبارک کہے گا، مالک میں یہ چاہتا ہوں اسے عزتوں کا تاج عطا کر دے۔ اب رمضان کہے گا، مالک اسے عزتوں کا تاج عطا کر دے۔ اللہ پاک اس بندے کو 100 تاج عطا فرمائے گا، 100 تاج عطا فرمائے گا اس بندے کو۔ اور پھر کیا ہوگا؟ اللہ پاک 70,000 گنا اس بندے کے معاف فرما دے گا، رمضان کی برکت سے، رمضان کی سفارش سے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو 1000 حوریں عطا فرمائے گا، اور ہر حور کے ساتھ پتہ ہے 70,000 خادمائیں ہوں گی، اور اللہ پاک براق عطا کر دے گا، براق۔ جب براق عطا ہوگا تو ساری چیزیں مل جائیں گی، جنت میں داخل۔ اب بھی رمضان کھڑا رہے گا، جائے گا نہیں، یعنی رمضان نے گناہ بخشوا دیے، رمضان نے اللہ پاک کی بارگاہ میں سے تمہیں جو روزہ دار ہیں تاج عطا کروا دیے، براق مل گیا، سواری مل گئی۔ رمضان نہیں جائے گا اللہ کی بارگاہ سے، مالک کہے گا رمضان اب کیا چاہتا ہے؟ اب کیا چاہتا ہے؟ تو رمضان جو جملے کہے گا نا وہ بڑے کمال کے ہوں گے۔ رمضان المبارک اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مالک یہ تو میری سفارش تھا، ذرا تو اپنی عطا تو دکھا، یہ تو میری سفارش، مالک یہ تو میری سفارش تھی، تو نے مجھے کہا تھا، فرمایا تھا، میں ان کو لے آیا، یہ میری سفارش ور تھا، مالک ذرا اپنی عطا تو دکھا۔ اللہ پاک پھر عطا فرمائے گا، اور اس روزے دار کو اللہ پاک جنت کے اندر 100 شہر عطا کرے گا، 100 شہر۔ اور فرمایا کہ ہر شہر کے اندر کیا ہوگا؟ ہر شہر کے اندر 1000 محل روزہ دار کے لیے ہوں گے، جس میں روزہ دار کیا ہوگا جی؟ رہے گا، ان میں رہائش اختیار کرے گا، اور اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں لوٹتا ہوا رہے گا۔ تو یہ رمضان ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم،
جو کوئی تم میں سے رمضان کو پائے تو اسے چاہیے رمضان کا روزہ رکھے، رمضان کا روزہ مس ہونے نہ دے، اللہ کی رحمتیں حاصل کرے، قرآن پڑھے، بچوں کو قرآن کے اوپر لگائے، اور گھر میں مذہبی ماحول سارا سار رکھے۔ یار ایک بات، افطار کا وقت کیسا ہوتا ہے؟ افطار کا وقت، افطار اور سحری کا وقت بڑا بابرکت وقت ہوتا ہے، اور ہماری حال یہ ہے کہ افطار کے وقت ہی ٹیلی ویژن لگانا ہے اور ٹیلی ویژن کے اوپر افطاری کرنے۔ مجھے ایک بھائی کہہ رہے تھے آج نا لاہور ٹی وی والوں نے 2 منٹ افطاری لیٹ کروائی ہے۔ میں نے کہا تو لاہور ٹی وی لگاتا ہے کیوں افطاری کے ٹائم؟ تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کھڑا کر، اللہ سے دعا مانگ۔ افطاری کا وقت وہ وقت ہے کہ جو دعا مانگے گا اللہ وہی عطا کر دے گا، اور ہم نے ٹی وی لگایا۔ اور دین کن سے سیکھا؟ جنہوں نے 11 مہینے گانے سنائے اور 1 مہینے وہ دین سکھا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے نہیں، 11 مہینے جنہوں نے ایکٹنگ کی، لوگوں کو ڈرامے سکھائے، ڈراموں کے اوپر لگایا، وہ رمضان میں آ گئے اور رمضان میں دین سکھانے لگے، اور پھر دوبارہ جب رمضان گیا تو وہی حالت دوبارہ ان کی برقرار۔ ایسا نہیں۔ ایک تحریر پڑھی، اس نے اثر کیا، انہوں نے کہا کیسا مسلمان ہے آج کا مسلمان، کیسا رمضان کا چاند، یعنی ایک چاند نظر آتا ہے مسجدیں آباد کر دیتا ہے، دوسرا چاند نظر آتا ہے مسجد ویران کر دیتا ہے۔ ایک چاند نظر آیا تو مسجد آباد ہو گئی، فل ہو گئی مسجد، اور دوسرا چاند نظر آیا تو مسجد ویران ہو گئی۔ عید کی صبح کی نماز کے اندر، عید کی نماز کے اندر آپ نے دیکھا کتنے لوگ بھرے ہوتے ہیں، زور کی نماز میں وہی 1 صف 1.5 صف ہوتی ہے۔ تو رمضان تو تھا لیکن نمازیں سارا سال فرض تھی تیرے کے اوپر۔ کوشش کریں کہ جس طریقے سے رمضان کے اندر نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں باقی دنوں کے اندر بھی کیا کریں، اور افطاری کے ٹائم ٹی وی نہ لگایا کریں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا کریں۔ اور میرا ذاتی تجربہ الحمدللہ افطاری کے ٹائم دعا کا اہتمام ہوتا ہے، یہ آپ کو تحدیث نعمت کے طور پر، اور یقین جانیں میں نے افطاری کے ٹائم، میرا اپنا تجربہ، حضور کا فرمان تو سچ ہی سچ ہے نا، پھر تجربہ یہ ہے کہ افطاری کے ٹائم الحمدللہ میں نے جو دعائیں مانگی ہیں نا اللہ نے وہی قبول کی ہیں۔ یہ اپنا تجربہ بتا رہا ہوں آپ کے لیے کہ آپ افطاری کے ٹائم، یہ افطاری کا جو وقت ہوتا ہے نا 15 سے 20 منٹ، یہ بڑا اہم وقت ہوتا ہے۔ ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی، آزما کر تو دیکھیں، سارے کام بن جائیں گے، اور جو بھی مانگو گے اللہ وہی عطا کرے گا۔ پھر ہمیں اور چاہیے کیا؟ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔